بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ میں بالکل اکیلا اسپین کے شہر ویلنسیا میں واقع ایک ڈسکو کلب میں شراب پی رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے نزدیک موجود لوگوں کو بھی غور سے دیکھ رہا تھا۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہوئے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ میری اور میرے گرد موجود لوگوں کی زندگی کتنی خشک اور خالی ہے، اور میں اپنی زندگی کا مقصد سوچ رہا تھا۔ میں اکثر زندگی کے دھکوں اور دیگر ذہنی پریشانیوں سے بچنے کے لیے الکوہل اور شراب کے نشے میں پناہ لینے کی کوشش کرتا تھا اور اپنا پیسہ اس طرح ڈسکو اور نائٹ کلبوں میں خرچ کرتا تھا۔ ہمیں بچپن سے جو بات بتائی جاتی ہے کہ یہ دنیا محض ایک حادثے کا نتیجہ ہے، اس بات پر میرا یقین نہیں ٹھہرتا تھا، اور میں ہمیشہ سے یہ سوچتا تھا کہ کوئی اور ایسی ذات ضرور موجود ہے جو ہم سب سے اعلیٰ اور بلند ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے کسی اور ایسے راستے کی تلاش کرنی چاہیے جو کہ اس دنیا کے خالق و مالک کا راستہ ہے، جس نے اس ساری کائنات میں موجود اشیاء کو بالترتیب بنایا ہے اور جس کے حکم سے انسانیت کا وجود ہے اور ہمارے اندر عقل و دماغ موجود ہے۔ جو مثلا میرے والدین نے مجھے سکھایا تھا وہ میرے روحانی سوالات کا جواب نہیں دیتا تھا، اور میں کسی ایسی چیز کو بنیاد نہیں بنا سکتا تھا جو تضادات سے بھرپور ہو۔ ان تضادات کی وجہ سے تاریخ انسانیت میں آسمانی صحائف میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ میں کسی ایسی چیز کو بنیاد نہیں بنا سکتا تھا جس کو انسانوں نے بنایا ہوا ہو اور اس میں غلطیوں کا امکان بھی موجود ہو۔ خدا کے سامنے عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ سے بنی ہوئی تصاویر کی عبادت کرنے والی بات بھی میری عقل سے بالا تر تھی۔ میرے اندر موجود روحانی خلا کو فل کرنے کے لیے میں جن چیزوں کا استعمال کرتا تھا ان سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مجھے مزید خالی و کھوکھلا کرتی جا رہی تھی، اور میرے اندر اعتماد کی کمی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا، اور ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکلتا کہ میں مزید پریشان اور دکھی ہوتا چلا گیا۔ اپنی نوجوانی کے دوران میری عربی دوستوں سے بہت واسطہ رہا، وہ سب میرے بہت اچھے دوست تھے، لیکن میں نے کبھی ان سے دین اسلام کے بارے میں معلومات نہیں لی اور نہ یہ بات میرے ذہن میں آتی تھی۔ میں نے بدھ مت، ہندو مت سمیت دنیا کے دیگر مذاہب کے بارے میں تحقیق کی، لیکن اسلام کے بارے میں تحقیق کرنے کا کبھی نہیں سوچا اور نہ یہ چیز میرے ذہن میں آئی۔ اسلام کے بارے میں میرے اندر کچھ ایسے خیالات موجود تھے جن کی وجہ سے اسلام کے بارے میں سوچنے کا دور دور تک خیال ہی نہ آتا۔ لیکن ایک دن مجھے ایک مراکشی بھائی ملا تو میرے اندر تجسس پیدا ہوا، کیونکہ اس کی چال چلن اور اس کا دین زندگی کے مسائل کو حل کرنے کا ایک مخصوص طریقہ تھا۔ چنانچہ میں نے اس سے ایسے سوالات کرنے شروع کر دیے جو عام طور پر ایک جاہل کافر کرتا ہے۔ سوالات کا جواب دیتے وقت میری طرف سے اس کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ مجھ جیسے ضدی اور بے عقیدہ انسان کو منانا آسان کام نہیں تھا۔ میرے اس رویے کے سامنے اس نے ہمیشہ سکون اور سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ مجھ سے نہ جیت سکے۔ میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ میری بات صحیح ہے اور میں اگلا سوال کرنے سے پہلے تھوڑا وقفہ چھوڑ دیتا تھا۔ اصل میں میری مزاحمت سچ کے سامنے جھوٹ کے علاوہ کچھ اور نہ تھی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سچ کو پہچاننا اور ماننا کافی مشکل ہے۔ سچ کڑوا ہوتا ہے اور اسلام کے صحیح طریقے سے سمجھانا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ میری دلچسپی میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن ہمیشہ میں نے اپنی مزاحمت کو برقرار رکھا۔ کچھ مہینوں کے بعد میں نے خنزیر کا گوشت کھانا چھوڑ دیا اور شراب پینی بھی چھوڑ دی، کیونکہ میرے اندر ایک تبدیلی آ چکی تھی اور اب میں ان چیزوں کو اپنا دشمن تصور کرتا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیدائش کے وقت ہم سب کا دین اسلامی ہوتا ہے، لیکن بعد میں والدین کوئی اور راستہ سکھا دیتے ہیں، اور جب میں نے اسلام کو اپنے دل پر اثر انداز ہوتے ہوئے دیکھا تو اس وقت صرف یہ ہوا کہ میں اپنے اصلی دین کی طرف واپس پلٹ آیا جس پر میں پیدا ہوا تھا۔ میں نے اپنے اسلام کو دوبارہ پا لیا اور اس وجہ سے ہوش و حواس کے ساتھ میرا جسم ان چیزوں، شراب، خنزیر سے نفرت کرنے لگ گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے اسلامی رسم و رواج میرے اندر پہلے سے موجود تھے۔ بے شک میں خنزیر کھاتا تھا، لیکن ہمیشہ کوشش ہوتی کہ نہ کھاؤں۔ خدا کو ہمیشہ میں واحد جانتا تھا۔ تسلیت کے عقیدے پر میرا ایمان نہ تھا۔ میرا یقین تھا کہ خدا کی کوئی جنس یا تعداد نہیں ہو سکتی، کہ میں خدا کو مذکر یا مؤنث نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہی میں خدا کے بارے میں یہ تصور کرتا تھا کہ وہ کوہ کاف کے کسی اونچے خاندان کی ایک بارش اور قوی ہیکل شخصیت ہے۔ اصل اور سچے اسلام تک پہنچنے کے لیے مجھے ان تمام غلط اور جھوٹے اعتراضات کا رد کرنا پڑا جو عام طور پر اسلام سے منسوب کیے جاتے ہیں، اور ان پر میں اپنے بچپن کی معصوم دور سے اب تک یقین کرتا آیا تھا۔ جب میں نے یہ سب کچھ سوچا تو مجھے دلی طور پر گہرا دکھ پہنچا، کیونکہ میرے معاشرے نے اتنا عرصہ اسلام کو غلط پیش کیا اور میں
سچ تک نہ پہنچ سکا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اسلام صرف ایک مذہب ہی نہیں بلکہ انسانی زندگی کا ایک فلسفہ اور مکمل ضابطہ ہے، اور یہ انسان کو اس کی زندگی میں پیش آنے والے ہر کام میں مدد کرتا ہے۔ الغرض اسلام ایک تہذیب کا نام ہے۔ اس مراکشی بھائی سے اتنی لمبی گفتگو کے بعد اب میں نے اس حقیقت کو تسلیم کرنا شروع کر دیا کہ میں اور میرے عزیز و اقارب سب غلط تھے۔ میں نے اپنے یقین کو مکمل کرنے کے لیے 1 اگست 1997 کو زندگی میں پہلی مرتبہ ایک مسجد جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنے اس مراکشی بھائی کو کہا کہ وہ مجھے ساتھ لے کر جائیں تاکہ میں جان سکوں کہ وہاں جا کر میں اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتا ہوں۔ میں اپنے اس دن کو مکمل تفصیلات کے ساتھ تاحیات یاد رکھوں گا۔ میں اپنے ان جذبات کا اظہار الفاظ میں نہیں کر سکتا جو مسجد میں داخلے کے وقت میرے اندر موجود تھے۔ مجھے میرے مراکشی دوست نے مسجد میں نماز کی جگہ دکھائی اور میں نے اذان بھی سنی۔ اس کے بعد ہم امام مسجد کے حجرہ کی طرف آئے۔ اس وقت ظہر کی نماز کا وقت تھا اور جمعے کا دن تھا، اس لیے مجھے امام صاحب نے کہا کہ تم یہاں کمرے میں رہو اور نماز جمعہ کے بعد بات کریں گے۔ امام کے کمرے میں اس طرح بیٹھا کہ مجھے ساری مسجد کا منظر نظر آ رہا تھا کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کو نماز پڑھتے دیکھ کر میرے ایمان میں مکمل مضبوطی آ گئی۔ میرے اندر اس وقت جو جذبات تھے ان کو کاغذ پر بیان کرنا ممکن نہیں، خاص کر جب اذان ہوئی تھی اور جب سب لوگ مل کر آمین کہتے تھے۔ اس وقت میرے جسم کے اوپر اور اس کے اندر جو محسوس ہوتا تھا اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس وقت میں سمجھ چکا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ بعد میں میری امام سے گفتگو ہوئی۔ میرے ساتھ بینگونا نامی ہسپانوی لڑکی اور 2 مزید ہسپانوی نوجوان موجود تھے جو قبول اسلام کے لیے آئے ہوئے تھے۔ امام ہم سب کو اسلام کے بارے میں بتا رہا تھا۔ بتانے کے بعد امام نے اس لڑکی سے پوچھا کہ وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہے، تو وہ لڑکی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے میرے سامنے اسلام میں داخل ہوئی۔ وہ جذبات سے رو رہی تھی، لیکن سچ یہ ہے کہ میں بھی رونے کے بالکل قریب تھا۔ اس لڑکی کا چہرہ نور سے روشن تھا۔ میرے سامنے یہ پرسکون واقعہ میرے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوا اور اس واقعے نے میرے یقین کو مزید تقویت دی۔ میں نے یہ دیکھا کہ اسلام زندگی میں پیش آنے والے ہر قسم کے سوالات کا جواب دیتا ہے۔ میں ان میں سے کچھ مثالیں پیش کروں گا۔ اسلام ہماری نہ سمجھ میں آنے والے تمام سوالات کا جواب دیتا ہے۔ اسلام میں جانوروں اور نباتات کے حقوق کے بارے میں قانون موجود ہیں۔ اسلام سائنس کا ساتھ دیتا ہے جبکہ عیسائیت اس کے خلاف ہے۔ قرآن میں موجود پانی سے زندگی کے وجود میں آنے والی بات نے مجھے بہت حیران کیا۔ اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں قرآن میں موجود معلومات جس کو سائنسدانوں نے ابھی دریافت کیا ہے اور اس کا نام بگ بینگ تھیوری رکھا ہے، اس نے بھی مجھے بہت حیران کیا۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی پیدائش کے بارے میں جو معلومات قرآن کے اندر موجود ہیں اس نے بھی مجھے کافی حیران کیا۔ قرآن میں بچے کی پیدائش کا ہر مرحلہ اور اس کے دنوں کا حساب بھی موجود ہے جن کی موجودہ سائنس نے تحقیق اور توثیق کی ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھ کر میں بہت متاثر ہوا۔ اس دن کے علاوہ مزید 2 دن میں امام صاحب سے سیکھنے کے لیے اس مسجد جاتا رہا اور وہ وقت آیا جب 4 اگست 1997 کو شام 5:50 پر میں نے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ اس کے بعد بہت سارے مسائل پیدا ہوئے جن کا ہر اسلام قبول کرنے والے کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے زیادہ دکھ کی مسائل عموماً گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر پختہ یقین موجود ہو تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم پر اللہ جل شانہ کا کرم ہے۔ یہ مسائل وقت کے ساتھ سال حل ہوتی ہیں۔ اسلام انسانوں میں اختلاف میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا بلکہ ان کو اتحاد کی دعوت دینے آیا ہے، اور یہ زمین پر سب سے بڑا رواداری کا سبق دینے والا مذہب ہے۔ ایک دن میں نے اپنے اندر آنے والے عظیم تبدیلی کی اہمیت کے بارے میں سوچا۔ میرے جیسے نئے مسلمان جو اسلام میں داخل ہوتی ہیں، یہ ہم پر اللہ جل شانہ کا فضل خاص ہوتا ہے جو ہمیں کفر و ضلالت کی تاریکی راستے سے ہٹا کر ہدایت کے سیدھے اور روشن راستے پر گامزن کرتا ہے۔ ہمیں جہالت سے نکال کر سیدھی راہ پر آنے کا احساس ہونا چاہیے۔ اس بات کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس توفیق باری تعالیٰ پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ موجودہ دور اسلام کے لیے بہت سخت ہے۔ مسلمان ممالک میں ہونے والے واقعات سے ہمیں مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے اپنے ان بھگتے ہوئے بھائیوں کو دیکھ کر جو اسلام کے نام پر بعض ایسی چیزوں کو اختیار کی ہوئی ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں، اپنے ایمانوں کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر اوقات جب ہمیں دوسرے لوگ بتاتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس طرح کے مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلے اپنی تربیت کرنی چاہیے، اور لوگوں
لوگوں کے پاس جا کر جو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھتے ہیں، مثلاً ایک امام مسجد، اور ہمیں کسی بھی ایسے ویسے ایرے گہرے کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ ہر مکتبہ فکر کی بات کو سنیں ضرور، لیکن خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ کہنے والا جو کہہ رہا ہے وہ درست ہے یا غلط، کیونکہ بدقسمتی سے بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں جو اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ معلوم ہے۔ میری زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے، میں اپنے آپ کو ایمان سے لبریز اور مکمل محسوس کرتا ہوں، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں آج سر نو پیدا ہوا ہوں۔ میرا نام خالد ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اسلام کا اصلی چہرہ پیش کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، اور اسلام کے نام پر ہونے والے غلط کام کو روکنا چاہیے۔ دوستو، قبول اسلام کا یہ واقعہ بھی حیرت انگیز بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ حیرت انگیز اس اعتبار سے کہ نزول قرآن کو کم و بیش 1500 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک اس نقطے پر کسی کی نظر نہ جا سکی جو ایک امریکی ڈاکٹر نے قبول اسلام کا محرک بنی، اور سبق آموز اس پہلو سے کہ کتاب الہی میں غور و تدبر اور تحقیق جستجو بندگان خدا کے لیے ہدایت و معرفت کے دروازے کھولنے اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا آج بھی اتنا ہی مؤثر ذریعہ ہے جتنا وہ نزول وحی کے وقت تھا۔ امریکہ کے ایک اسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے زیر اثر امریکن ڈاکٹر مسلمان ہو گیا۔ مذکورہ اسپتال میں ایک روز ڈیلیوری کے 2 کیس ایک ساتھ آئے، ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری سے لڑکی۔ جس رات میں دونوں بچوں کی ولادت ہوئی، اتفاق سے نگران ڈاکٹر موقع پر موجود نہیں تھا۔ دونوں بچوں کی کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں بندھی ہوئی تھی جس پر بچے کی ماں کا نام درج ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچے خلط ملط ہو گئے، اور ڈاکٹروں کے لیے یہ شناخت کرنا مشکل ہو گیا کہ کس عورت کا کون سا بچہ ہے، حالانکہ ان میں سے ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا۔ ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر تھا جس کو اپنے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی، اور امریکن ڈاکٹروں سے اس کی بڑی اچھی شناسائی تھی، اور اپنے سٹاف کے ایک امریکی ڈاکٹر سے اس کی گہری دوستی بھی تھی۔ دونوں ڈاکٹر سخت پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے۔ امریکی غیر مسلم ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن ہر چیز کی تبیین و تشریح کرتا ہے اور اس میں ہر طرح کے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے، تو اب تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، قرآن حکیم بے شک ہر معاملے میں نص ہے، اور میں اسے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، مگر مجھے ذرا موقع دیجیے کہ میں خود پہلے اس معاملے میں اطمینان حاصل کر لوں۔ چنانچہ مصری ڈاکٹر نے باقاعدہ اس مقصد کے لیے مصر کا سفر کیا، اور جامعہ ازہر کے بعض شیوخ سے اس مسئلے میں استفسار کیا، اور امریکن دوست ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی بات چیت کی روادات بھی پیش کی۔ ازہری عالم نے جواب دیا کہ مجھے طبی معاملات و مسائل میں ادراک حاصل نہیں ہے، البتہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ اس پر غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو اس مسئلے کا حل اسی میں مل جائے گا۔ چنانچہ اس عالم نے درج ذیل آیت پڑھ کر سنائی، جس کا ترجمہ ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ مصری ڈاکٹر نے اس آیت میں غور و تدبر کرنا شروع کر دیا، اور گہرائی میں جانے پر اسے اس مشکل کا حل بالآخر مل ہی گیا۔ چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ آیا اور اپنے دوست ڈاکٹر کو اعتماد بھرے لہجے میں بتایا کہ قرآن نے ثابت کر دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ امریکن ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان دونوں عورتوں کا دودھ ٹیسٹ کرنے کا موقع دیجیے تو اس معاملے کا حل معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ تجزیہ و تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہو گیا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے، اور مصری ڈاکٹر نے اپنے غیر مسلم دوست ڈاکٹر کو اس نتیجے سے پورے اعتماد کے ساتھ آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹر حیران و ششدر تھا کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو گیا۔ مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ اس تحقیق و تجزیے کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ لڑکے کی ماں میں لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنا دودھ پایا گیا۔ مزید برآں لڑکے کی ماں کے دودھ میں نمکیات اور واٹامنز حیاتین کی مقدار بھی لڑکی کے ماں کے مقابلے میں دگنی تھی۔ پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے قرآن کریم کی وہ متعلقہ آیت تلاوت فرمائی، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، جس کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل تلاش کر لیا، اور اس عقیدے کو حل کرنے میں دونوں ڈاکٹر نہایت پریشان تھے۔ چنانچہ وہ امریکی ڈاکٹر فوراً ایمان لے آیا۔ چنانچہ ایسے ایک واقعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا۔ 1400 سال پہلے اسلام نے اس طرح کے پیچیدہ مسائل کو لمحوں میں کس طرح حل کیا تھا، اس مقصد کے لیے وہ واقعہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں دو عورتوں کی ایک جگہ اور ایک ہی رات میں زچگی ہوئی۔ ایک لڑکا اور دوسری لڑکی تھی۔ لڑکی والی نے اپنی لڑکی کو لڑکے والوں کے جھولے میں ڈال کر لڑکے کو لے لیا۔ لڑکے والی نے کہا کہ لڑکا میرا ہے۔ یہ مقدمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ دونوں کے دودھ کا وزن کیا جائے، جس کا دودھ وزنی ہوگا لڑکا اس کا ہوگا۔